الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ درس قرآن مجید کے منتظمین دوستوں نے آج جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے صدقے کے مستحق، یعنی کن لوگوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی میں مالی معاملات بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے اسلام نے بھی انسانی زندگی کا جو معاشی پہلو ہے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ رزق حلال پر قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں اور سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی ایک قدم نہیں جنت کی طرف اٹھا سکے گا، اور بعض احادیث میں ہے کہ قبروں سے اٹھیں گے تو حشر کی طرف ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ رزق کمایا کہاں سے ہے اور استعمال کہاں کیا ہے، کہاں سے رزق حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ دونوں کا آخرت میں حساب ہوگا۔ حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال طریقے سے ہی اسے خرچ کیا جائے۔ اسلام نے رزق کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں کہ حلال طریقے سے ہی رزق کو کمایا جائے اور ان جگہوں پہ خرچ کیا جائے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانی دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو انسانی دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہے۔ ہر امت کی کوئی خاص آزمائش ہوتی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میرے وصال کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں اس بات کی فکر ہے
کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں اور پھر میری امت کے لوگ بھی کہیں اس طرح دنیا میں مصروف نہ ہو جائیں جس طرح پہلی امتیں مصروف ہو گئیں۔ تو اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے اسے صدقہ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے جب ہم صدقے کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد مال خرچ کرنا ہی لیا جاتا ہے۔ صدقے کا لفظ مال خرچ کرنے میں معروف ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے، ورنہ صدقہ جو ہے مسکرا کے مہمان کا استقبال کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، درود شریف پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ ہر وہ عمل، ہر نیکی کا وہ کام جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن پھر یہ لفظ مشہور ہو گیا اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں۔ تو اس حوالے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرض صدقہ، ایک ہے واجب صدقہ، ایک ہے مستحب صدقہ۔ تو صدقے کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جس میں مال خرچ کرنا فرض ہے، دوسری صورت وہ ہے جس میں مال خرچ کرنا واجب ہے، اور تیسری صورت وہ ہے جس میں مستحب ہے۔ اگر بندہ خرچ کرے گا تو ثواب پا لے گا، نہیں خرچ کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن جو پہلی 2 صورتیں ہیں فرض اور واجب، ان کا تارک گناہ گار ہوتا ہے۔ فرض کا تارک بڑا گناہ گار ہوتا ہے، اور واجب کا تارک جو ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اس میں اس درجے کی وعید نہیں ہے جس درجے کی فرض میں وعید ہے۔ تو فرض اور واجب دونوں ادا کرنا لازم ہے، اور مستحب جو ہے اس میں اختیار ہے، اس کے ترک سے انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ صدقے کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب پہلی قسم جس میں مال خرچ کرنا فرض ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے اور نصاب پہ سال گزر گیا ہے تو اب اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس نے اللہ کا حکم توڑا ہے۔ اور گناہ کبیرہ وہی ہوتا ہے جو ایک مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ دوسری قسم جس میں مال خرچ کرنا واجب ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نظر ماننا، دوسرا ہے صدقہ فطر، اور تیسرا ہے قربانی کرنا، جو بڑی عید کے موقع پہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے، پیسوں سے ہی آپ خریدتے ہیں، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر جو چھوٹی عید کے موقع پر ہم دیتے ہیں، صدقہ فطر بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی، جسے ہم منت ماننا کہتے ہیں، کسی نے نظر مانی کہ میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، شریعت نے اس پہ فرض نہیں کیا تھا، اس نے خود اپنے اوپر لازم کیا کہ میں فلاں موقع پر اتنے پیسے شریعت اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو اس نے خود اپنے اوپر نظر کو واجب کر لیا۔ تو ان 3 صورتوں میں، نظر کی صورت میں جب منت مانی ہے، صدقہ فطر اور قربانی، ان 3 صورتوں میں مال خرچ کرنا واجب ہے۔